دلیب تو از ہر طرف ہزارانن۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، خلاف معمول آج اس مجلس کے لیے یہ پروگرام مرتب ہوا کہ آج کی مجلس اردو زبان میں منعقد ہو، کیونکہ ہمارے محلے کے بہت سارے دوست اور احباب وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ کبھی ایک آدھ مجلس اردو زبان میں بھی ہونی چاہیے، تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آج کی اس مبارک رات میں اردو زبان میں کچھ پیش کروں، تاکہ اللہ رب العزت فیض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی رات کون سی رات ہے؟ 12 ربیع الاول کی رات، اور جب یہ رات آتی ہے تو اپنے ساتھ ایک خوشگوار یاد بھی لے آتی ہے، اور وہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلمانوں کے قلوب کے اندر موجود ہے، وہ اس مہینے کی آمد کے ساتھ وہ محبت چنگاری سے شعلہ بن کے ظاہر ہو جاتی ہے، اور انسان جذبہ محبت سے بے اختیار ہوتا ہے، اور کبھی کبھار آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں جب یاد محمد آتی ہے۔ عزیز محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا ایک پیغام اپنے ساتھ لاتا ہے، کچھ خوشگوار یادیں اپنے ساتھ لے آتا ہے، اور 1450 برس پہلے دنیا کے اندر جو سراج منیر چمکا اور جس کی روشنی قیامت تک قائم رہے گی، بس وہ زمانے کی باتیں، وہ زمانے کی حالات، وہ زمانے کی یادیں چٹکیاں لے لے کے دل میں محبت کو تازہ کر رہی ہیں۔ عزیز محترم، جس طرح کہ ایک خشک ندی ہے کہ 11 مہینے اس میں پانی نہیں آیا، لوگ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب بارش ہو، اور کبھی اس ندی کو دیکھتے ہیں کہ کب اس میں پانی بہنا شروع ہو، تاکہ ہمارا ملک اور علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اچانک جب اس میں پانی کی روانی کو یہ لوگ دیکھتے ہیں تو کتنی خوشی مناتے ہیں، اور کہتے ہیں باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد یار من در کوئے من۔ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ اب دوبارہ ہمارے اس نہر کے اندر، اس ندی کے اندر پھر دوبارہ پانی بہنا شروع ہو گیا، ایسا سمجھ لو کہ ہمارا محبوب دوبارہ ہمارے محل میں آ گیا۔ باز آمد یار من در کوئے من، باز آمد آب من در جوئے من۔ تو عزیزان محترم، آؤ اے مسلمانوں، میں کچھ آپ کی خدمت میں ذکر حبیب پیش کروں، ذکر رسول پیش کروں، آپ کی تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس محلے میں، جس علاقے میں، جس جگہ
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے تو وہ محلہ، وہ علاقہ ہر قسم کی وباؤں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، اس علاقے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے بھی ذکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے محبوب سے غافل نہ ہو، ہمیشہ اسی کے تذکرے ہوں، اسی کے بیان ہوں، اسی کے قیل و قال ہوں، اسی کی مجالس ہوں۔ مگر انسان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ جلدی بھول جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی غنیمت ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو سرکار کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی مبارک ہستی ہے کہ ان کے نام میں بھی برکت ہے، اسم میں بھی برکت۔ جب اسم اور نام میں برکت ہے تو پھر وہ ذات جس کا نام محمد ہے اس میں کتنی برکت ہوگی۔ جب نام میں یہ برکت ہے تو پھر جس کا نام یہ ہے اس میں کتنی برکت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، آئیے آپ کی خدمت میں میں آج کی مجلس میں ذرا اس نورانی اوراق کو آپ کے سامنے پیش کروں، تاریخ کے ان اوراق کو دہراؤں جو نور کے حروف سے لکھے ہوئے ہیں اور چمکنے والے حروف ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس کلام کو جسے میں نے تلاوت کیا اسے آپ سمجھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانیت، دنیا میں بسنے والے انسانوں، اگر تمہارے اندر آنکھیں ہیں، بصیرت ہے، بینائی ہے، تو تمہیں نظر آئے گا کہ ہم نے محمد کو کیا بھیجا دنیا میں، بلکہ ایک نور کو بھیج دیا جس کی آمد سے پورا دنیا منور ہو گیا۔ نور کا کام کیا ہے؟ روشنی پہنچانا۔ اس تاریک دنیا کے اندر سرکار تشریف کیا لائے کہ پوری دنیا روشن ہو گئی، اور آپ کے ساتھ آپ کو جو کتاب دیا گیا تھا وہ کتاب بھی روشن، وہ کتاب مبین، کتاب بھی واضح اور روشن کتاب، اور ذات اقدس سرکار دو عالم بھی روشن اور نور۔ اب اس روشنی میں گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کسی کو راستہ روشن نظر آئے تو راستہ صاف نظر آئے تو وہ کبھی راستے سے بھٹکے گا، لیکن ہاں مگر جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو راستہ ملے گا، اور جسے اللہ نہیں چاہتے اسے راستہ نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس نور کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت نصیب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو خدا کی رضامندی کے تابع ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں، سلامتی کے راستے ان کو بتلاتا ہے، اور انہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ۔ اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کفر کی ظلمت اور تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی نور کی طرف لے آتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان لوگوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے تا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے مگر وہ خدا کے سیدھے راستے سے کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ عزیز محترم،
اب آئیے اس نور کے بارے میں کچھ کہوں. حضور وہ ہستی ہیں جس کو خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا. سمجھ لو خوب اچھی طرح سے کہ جب آسمان کا وجود نہیں تھا، زمین کا وجود نہیں تھا، عرش اعظم کا وجود نہیں تھا، کسی چیز کا نہ فرشتوں کا وجود تھا نہ کسی اور چیز کا وجود تھا، صرف خدا کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ روح نورانی محمد رسول اللہ کی. خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا، میری وہ نورانی روح تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جبکہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا. عزیز محترم، اول آمد بود فخر الآخرین، آخر آمد بود فخر الاولین. ظہور آخر میں ہوا لیکن پیدا سب سے اول ہوا. اور پھر وہی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. کائنات بعد میں پیدا ہوئی، اس کے بعد حضرت آدم پیدا ہوئے. اور یہی امانت جو حضور کی تھی وہ حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ، ان کا پیشانی چمکتا رہتا تھا جب تک کہ وہ امانت حضرت حوا کے سپرد نہیں کیا گیا. اور میں آپ سے کیا عرض کروں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا کیونکہ ان سے ایک خطا صادر ہوئی تھی. جنت سے نکالا گیا، 40 برس تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے مگر توبہ قبول نہیں ہوا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرق کی گئی اور نوح علیہ السلام طوفان کی موجوں کے اندر کشتی میں جا رہے ہیں. کشتی ہچکولے کھا رہی ہے کہ اب غرق ہوا اور اب غرق ہوا، لیکن غرق ہونے سے بچ گیا. آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا. کیسے قبول ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات مل گئی. کیسے ملی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سوچنے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب 40 برس تک روتے رہے، سجدہ کرتے رہے، تڑپتے رہے اور کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک طرف حضرت آدم رو رہے ہیں، دوسری طرف حضرت حوا رو رہی ہیں کہ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ہمیں معاف کر دے. اگر آپ نے ہماری خطا کو معاف نہیں کیا اور ہم پہ نظر رحمت نہیں ڈالی تو ہم تو تباہ ہو جائیں. بس یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے مگر اللہ میاں نے ان کی پکار نہیں سنی. یہاں تک کہ ایک دن ان کی زبان سے یہ جملے نکلے اللہم بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. اے اللہ اپنے پیارے محمد کے صدقے میں میرے اس خطا کو معاف کر دے. 40 برس تک دعا کرتے رہے مگر حق تعالیٰ نے پوچھا نہیں. اب جو یہ جملہ زبان سے نکلا تو حق سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہو گئے اور پوچھا یا آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ. آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، تم نے کیسے اسے پہچانا؟ عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار ذوالجلال، جس وقت آپ نے میرے قالب خاکی کو بنایا اور اس کے اندر میری روح کو ڈال دیا، جب میں زندہ ہوا اور میں نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو مجھے عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا ملا
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने देखा एक तरफ तेरा नाम, दूसरी तरफ मोहम्मद का नाम। उसी दिन से मैंने समझ लिया था कि जिसके नाम को आपने अपने नाम के साथ करीब रखा है वो आपका प्यारा बंदा होगा। और अर्श के पानी पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हाँ ए आदम तुमने सही समझा, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मोहम्मद मेरे प्यारे हैं। अगर वो मुझे पैदा करने न होता, अगर उसको मैं पैदा करना मुझे पेश नजर न होता, तो मैं न जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता, न कायनात को पैदा करता, और न है आदम मैं तुझे पैदा करता। अब जबकि तूने उसका नाम लिया है, जाओ हमने उसी की खातिर में तुम्हारी लग़ज़िश और खता को माफ कर दिया। अगर नामे मुहम्मद रा नया उर्दे शफी आदम, अगर नामे मुहम्मद रा नया उर्दे शफी आदम, न आदम याफ़ते तोबा ननू अज़ ग़र्क़ नज्जैना। आदम अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ बरकत से इसमें पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो तूफानी मौजू से बच गए, उसकी वजह भी यही है कि उनके पेशानी पर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उसकी वजह से वो कश्ती सलामती के साथ पार हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यही नूर मुसलसल मुंतकिल होता चला गया, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में मुंतकिल होता चला गया, यहां तक कि ये नूर आके हजरत अब्दुल मुत्तलब आपके दादा के सुपुर्द हुआ। अब्दुल मुत्तलब आपके दादा हैं। जब ये नूर इनमें मुंतकिल हुआ, मिल के दुआ मांगो कि हमने तो ये तजुर्बा किया है कि जिस दुआ में तुम शामिल होते हो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। चुनाचे जबल सबीर पे उसको ले गए और उस वक्त दुआ मांगते थे कुरैश कि ऐ अल्लाह, अब्दुल मुत्तलब को हम अपने साथ लाए हैं, ऐ अल्लाह इनके वास्ते से दुआ करते हैं, हमारी कहत साली को दूर फरमा। नतीजा यह हुआ कि दुआ से फारिग नहीं हुए थे कि आसमान पे अबर आ गए और बारिश हो गई। ये बरकत थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की। अब ख्वाब में हजरत अब्दुल मुत्तलब को यह दिखाया गया कि जमजम का कुआं जो है वो छुप गया है, लोगों को पता नहीं कि इस जगह बैतुल्लाह के पास जमजम का कुआं है, क्योंकि इस पर हमला हुआ था मक्का मुअज्जमा पर और पूरे शहर को बर्बाद करके एक बादशाह गया था और चाहे जमजम को मट्टी से भर करके उसको खत्म कर दिया था। बहुत सा वक्त गुजर गया था, किसी को मालूम नहीं था कि चाहे जमजम कहां पर है। अब चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे दुनिया में, इसलिए हुक्म हुआ कि चाहे जमजम जो है उसकी खुदाई करो। अर्ज किया कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि कहां है चाहे जमजम, तो ख्वाब के अंदर उसको निशान बता दिया गया कि यह है चाहे जमजम, यहां खुदाई करो। तो आप तशरीफ ले आए, आपके साथ आपका एक बेटा था फकत, हारिस, उसके साथ मिल करके खुदाई करने लगे। लेकिन मुशरिकीन ने आकर के रोक दिया कि क्या करते हो तुम यहां, क्यों यहां घड़ा खोदते हो। कहा कि चाहे जमजम यहां पर है, मैं उसकी खुदाई करता हूं। तो जवाब दिया सबने मिलकर के कि नहीं, हम खुदाई करने नहीं देंगे, तुम्हें मना कर दिया।
مجبور ہو گئے. کہا کہ اے خدایا میں ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے, اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو میں ان کی بات کی پرواہ نہ کرتا اور میں اس کی کھدائی کر دیتا. اے اللہ میں منت مانتا ہوں, میں نذر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے, 10 بیٹے اگر آپ نے مجھے دے دیے تو میں ایک بیٹا خدا کے آپ کے نام پر اے اللہ اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں گا. مقصد یہ تھا کہ 10 بیٹے جب مجھے ہوں گے تو میں زبردستی بھی کنویں کے جو ہے نا زمزم کا کنواں اس کی کھدائی کروں گا, کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا. خدا کی قدرت, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 10 بیٹے ہو گئے. ذرا میں ان 10 بیٹوں کا نام لے لوں. 10 اولاد تھے, 10 جو ہے نا 10 جو تھے وہ بیٹے تھے, اور حضرت عبد المطلب کو 6 لڑکیاں پیدا ہوئی. 10 اور 6 16 اولاد. وہ 10 بیٹے جو پیدا ہوئے تھے وہ کون تھے؟ ایک حضرت عباس, دوسرے حضرت حمزہ, تیسرے حضرت عبداللہ, چوتھے ابو طالب, پانچویں زبیر, چھٹے حارث اور 7ویں حاجل, 8ویں مقوم, 9ویں درار, 10ویں ابو لہب. یہ 10 بیٹے اور 6 لڑکیاں. ایک لڑکی صفیہ, دوسری ام حکیم البیضا, تیسری عاتقہ, چوتھی امیمہ, 5ویں عروہ, 6ٹھی برہ. 6 لڑکیاں 10 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو دے دی. اب جبکہ 10 بیٹے ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے تو ان کو بس فوراً خیال آ گیا کہ میں چاہے زمزم کی کھدائی کروں. چاہے زمزم کی کھدائی بھی ہو گئی, مگر اسے پھر اپنا نظر یاد آ گیا, اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 10 بیٹے اگر آپ مجھے دے دو گے تو میں ایک خدا کے نام پر, تیرے نام پر ذبح کر دوں گا. چنانچہ اب 10 میں سے کس کا انتخاب کریں؟ چنانچہ قرآن اندازی کی, انہوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اسی کو ذبح کروں گا. چنانچہ قرآن اندازی کے اندر حضرت عبداللہ کا نام نکلا, حضور کے والد کا. اور عبداللہ بڑے پیارے حضرت عبد المطلب کو تھے, سب کو عزیز تھا, سب کا محبوب تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا پھر تم عبداللہ کو ذبح کرو گے؟ کہا ضرور, اس لیے کہ میں نے منت مانی ہے. جب میں نے منت مانی ہے تو اپنا وعدہ مجھے پورا کرنا ہوگا. کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو ایک سنت اور ایک رسم بن جائے گی کہ ہر شخص پھر اپنے بیٹوں کو ذبح کرتا رہے گا, ہر شخص یہ منت مانے گا. ایسا مت کرو. انہوں نے جواب دیا لیکن میں مجبور ہوں, اس لیے کہ اس وقت تم لوگوں نے مجھے چاہے زمزم کو کھودنے نہیں دیا, مجبور ہو کر میں نے یہ منت مانی, اب مجھے پورا کرنا ہے. دوسری دفعہ قرآن اندازی میں بھی عبداللہ کا نام نکلا, تیسری دفعہ قرآن اندازی میں بھی عبداللہ کا نام نکلا. کہا میں تو ضرور ذبح کروں گا اگرچہ عبداللہ مجھے پیارے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فلانے جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں ہمارے, ان سے جا کے مشورہ کرو کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو تو وہ تمہیں بتا دے جس سے عبداللہ بچ جائے. عزیزان محترم, مل کر کے سب گئے اس عالم کے پاس, اس سے پوچھا اور سارا واقعہ بیان کیا. تو اس نے کہا میں ایک ترکیب تمہیں بتاتا ہوں, اسی پہ عمل کرو. 2 تیر لے لو, 2 تیر, قرآن کے فال نکالنے کے واسطے 2 تیر لے لو. ایک تیر پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو, دوسرے تیر پر 10 اونٹ لکھو.
कागज लपेट के बांध दो, पता न पड़े कि अब्दुल्ला किस पर लिखा है और 10 ऊंट किस पे लिखा है। अब कुरानदाजी करो। अगर अब्दुल्ला का 10 ऊंटों का तीर निकला फाल में, तो फिर 10 ऊंट जिबा करो, बस अब्दुल्ला के जिबा करने की जरूरत नहीं है। और अगर अब्दुल्ला का नाम निकला तो फिर ऊंट बढ़ाते जाओ, 10 और बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ यहां तक कि ऊंटों का नाम निकल आए, फिर वो ऊंट जिबा करो, अब्दुल्ला बच जाएगा। कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आ गए और आने के बाद उन्होंने इसी तरीके पे कुरानदाजी की। 10 ऊंट पे अब्दुल्ला का नाम निकला, 20 ऊंट लिखे फिर भी अब्दुल्ला का नाम, 30 ऊंट लिखे फिर भी अब्दुल्ला का नाम, 40 हुआ फिर भी अब्दुल्ला का नाम, 50 हुआ फिर भी अब्दुल्ला, 60 पे भी अब्दुल्ला, 70 पे भी अब्दुल्ला, 80 पे भी अब्दुल्ला, 90 पे भी अब्दुल्ला, 100 ऊंट का नाम आ गया तो फिर 100 ऊंट का नाम निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने ये 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए और इस तरह अब्दुल्ला बच गए। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना इब्नु ज़बीहैन, आना इब्नु ज़बीहैन। फरमाते हैं कि मैं वो खुदा का नबी हूं कि मेरे आबा अजदाद में 2 शख्स ऐसे गुजरे हैं जो खुदा के रास्ते में ज़िबा करने के लिए पेश किए गए। एक मेरे अब्बा जान अब्दुल्ला और दूसरे मेरे दादा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना के मैदान में ज़िबा करने के लिए ले गए थे। हुजूर उनकी औलाद में से मैं 2 ज़बीहों का लड़का हूं, बेटा हूं, इस्माइल का और अब्दुल्लाह का। ये मेरे लिए बायस सआदत है कि मेरे वालिद को भी खुदा ने कबूल किया और मेरे दादा को भी खुदा ने कबूल किया। अब जनाब अब्दुल्ला इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे नूर मोहम्मदी की वजह से कि जहां जाते थे तो औरतें घरों के सामने खड़ी होकर के जब तक वो नजर आते थे टिकटिकी बांध के उसे देखती थी। इतना हुस्न जमाल था हजरत अब्दुल्ला का। और एक औरत वहां पे थी खुसूसी तौर पे, जिनका नाम था फातिमा बिन्त मुर्रिल खसमा। ये औरत काहिना थी। इस औरत ने जब एक नजर सरकार पे डाली, समझ लिया कि ये हुस्न इसका नहीं, उस नूर का है जो उसकी पेशानी पर है। कोई सबसे बड़ी हस्ती इससे पैदा होने वाली है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला को इसने दावत दी कि तुम मेरे पास आओ। हल्लका अंतका अलैहिलान, ऐ अब्दुल्ला आओ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें 100 ऊंट दे दूं। अब्दुल्लाह ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह, क्या जवाब दिया? फरमाया, अम्मल हरामा फलममा तो दूनहु, अम्मल हरामा फलममा तो दूनहु वल हिल्ला हिल्लुन फअस्तबीनुहु, यहमल करीमो इर्ज़हु व दीनहु फकैफ बिल अम्रिल्लज़ी तबगीनहु। अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं तेरे करीब नहीं आ सकता, इसलिए कि मैं हराम से मैं बचना चाहता हूं। इसलिए बड़ी ख्वाहिश की कि शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मगर नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि मेरा बेटा जवान हो गया है और मक्का की औरतें इसके पीछे रहती हैं, जल्दी से इसकी शादी कर लूं। चुनाचे उन्होंने वहब इब्न अब्द मनाफ के पास आकर के कहा कि तुम्हारी बेटी आमिना मुझे पसंद है, मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी लड़की से करना चाहता हूं। आमिना उस जमाने में सबसे अफजल कुरैश की औरतों में से थी। नसब भी सबसे आला, शराफत भी सबसे आला, बड़ी नेक औरत थी।
اور ان کے والد نے فوراً قبول کیا، رشتہ قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ پہلی رات ہی وہ امانت جو عبداللہ کے پاس تھا وہ آمنہ کے سپرد ہوا۔ باہم دولہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، باہم دولہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی۔ وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی نور انور میں، وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی روح انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں۔ دوسرے دن پھر حضرت عبداللہ اسی گلی میں سے گزر رہے تھے کہ جہاں فاطمہ بنت مر الخصمیہ کا مکان تھا۔ عورت کھڑی تھی، اس نے عبداللہ کو دیکھا، توجہ بھی نہیں کیا۔ عبداللہ کی طرف اس عورت نے، فاطمہ نے توجہ بھی نہیں کیا۔ عبداللہ حیران ہوا کہ میں کل جو یہاں سے گزرا تھا تو اس نے ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھا، آج دیکھتی بھی نہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی واللہ مانا بصاحبت ریبت ولکن رأیت فی وجہک نورا۔ اے عبداللہ، میں نے کل تمہاری پیشانی پہ ایک نور دیکھا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور امانتاً میرے پاس آئے۔ میں تیرا شیدا نہیں تھی، میں اس نور کی شیدا تھی۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور تمہاری پیشانی پہ نہیں ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ نور شکم مادر میں کس تاریخ کو آئے؟ رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں جمعہ کی شب جمعہ، اور اس رات اللہ تعالی نے خازن جنت کو حکم دیا کہ فردوس کو کھول دو، آسمانوں میں اور زمین میں ندا کرا دو کہ وہ نور مخزون کہ جو میرے نبی ہادی کا ہے وہ آج کی رات بطن مادر میں، شکم مادر میں پہنچ چکا ہے۔ عزیزو رحم مادر میں جو نور مصطفیٰ، عزیزو رحم مادر میں جو نور مصطفیٰ، مبارک آمنہ کو دین اکثر انبیاء۔ خواب میں حضرت آمنہ کو ہر طرف سے نبیوں کی مبارکباد آ گئی اور ان سے سب کہنے لگے آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے شکم میں کون ہے؟ تیرے شکم میں وہ ذات ہے جو سید ولد آدم ہے، جو نبی آخر الزمان ہے۔ کہا یہ آمنہ سے عالم رویا میں آدم نے، کہا یہ آمنہ سے عالم رویا میں آدم نے، خطائے حق سے میری بخشوانے مصطفیٰ، خطائے میں حق سے میری بخشوانے مصطفیٰ۔ کبھی آ کر یہ ابراہیم بھی مجدہ سناتے تھے، کبھی آ کر یہ ابراہیم بھی مجدہ سناتے تھے، ہوئی گلزار جس سے نار وہ نور خدا، ہوئی گلزار جس سے نار وہ نور خدا آئے۔
بشارت دیتے تھے یوں آمنہ کو نوح بھی آ کر، بشارت دیتے تھے یوں آمنہ کو نوح بھی آ کر، کیا جس نے کہ بیڑا پار تھا وہ نا خدا آئے، کیا جس نے کہ بیڑا پار تھا وہ نا خدا آئے، یہ مژدہ دیتے تھے جبریل آ کر بام کعبہ پر، یہ مژدہ دیتے تھے جبریل آ کر بام کعبہ پر، مبارک ہو زمین والوں کے شاہ دو سرا آئے، مبارک ہو زمین والوں کے شاہ دو سرا آئے۔ عزیزان محترم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں خواب اور بیداری کے عالم میں تھی کہ جیسے کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا حل شعرت انک قد حملت بسید الانام ونبی هذه الامہ، آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر اس امت کا نبی آنے والا ہے، پیدا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں زمین پہ چلتی تھی تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، جس طرح دوسری عورتوں کو حمل کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، نہ بوجھ محسوس کیا، نہ الٹی کا خیال آیا، نہ گرانی محسوس کی، کچھ بھی نہیں، بلکہ جہاں جہاں میں جاتی تھی یہ بڑے پتھر اگر میرے نیچے آتے تھے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کپاس ہے، کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ اور جب مجھے پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو میں چاہے زمزم کے قریب جاتی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں پانی نکالوں، یا موجود ہوتا لیکن مجھے پانی نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی، جیسے ہی میں پہنچ جاتی تھی اس کنویں پر وہ پانی جوش مار کر کے اوپر آ جاتا تھا تاکہ میں بغیر تکلیف کے پانی پی لوں۔ اور دھوپ پر جب میں چلتی تھی تو مجھے گرمی نے نہیں ستایا کہ میں جہاں جاتی تھی ایک بدلی میرے سر پہ سایہ کرنے لگی۔ عزیزان محترم، یہ ساری برکتیں تھیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت بریدہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت آمنہ کو خواب میں دیکھا۔ بریدہ جو ہے وہ اس نے حضرت آمنہ کو نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا، انک قد حملت بخیر البریہ۔ تو ہاں، آمنہ نے یہی کہا کہ میں مدت ایام حمل میں مجھے بار بار ہر رات یہ کہا گیا تھا خواب کے اندر کہ میں خیر البریہ کی ماں بننے والی ہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا، آمنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ جب تیرا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، فَإِذَا وَقَعَ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھو۔ خواب میں مجھے یہ کہا گیا۔ 9 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں رہے، اور ابھی 6 مہینے کے تھے پیٹ کے اندر آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور ابھی شکم مادر میں تھے، 6 مہینہ حمل کو ہو چکا تھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ کیسے؟ اس طرح کہ وہ سفر کو نکلے شام کے تجارت کے لیے، جب واپس آئے تو بیمار ہو گئے، راستے میں مدینہ منورہ میں رک گئے کہ مدینہ منورہ میں بنی نجار کا جو قبیلہ ہے وہ حضرت عبداللہ کا قبیلہ تھا، وہاں رہے۔ وہ اس کے خالہ زاد بھائی تھے، ماموں زاد بھائی تھے، بنی نجار کا قبیلہ۔ یہ وہی بنی نجار کا قبیلہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بنی نجار کی عورتوں نے دف بجا بجا کر کے سرکار دو عالم کا استقبال کیا، خوشیاں منائی۔
تو آپ وہاں رہے مدینہ منورہ میں بیماری کی حالت میں. جب یہ قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچا اور حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نہ پایا, پوچھا کہاں ہیں وہ, کہا وہ بیمار ہیں اور اپنے عزیزوں کے پاس مدینہ منورہ میں رک گئے ہیں. تو اس کے بھائی حارث کو بھیجا کہ جاؤ اس کی خبرگیری کے لیے. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اس کی وفات کو حضرت حارث پہنچ چکے تھے. گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ, گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ, وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ, وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ. جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا, رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا. لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی, لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی. یہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی. میرے محترم دوستو, غور کرنے کی بات ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ وہ یتیم ہو گئے. اس میں ارحموا الیتاما واکرموا الغرباء فإني كنت في الصغر يتيما وفي الكبر غریبا. حضور فرماتے ہیں میری امت ارحموا الیتاما, کسی یتیم بچے کو دیکھو تو اس پہ ترس کھاؤ, کسی یتیم بچے کو اگر دیکھو تو اس پر رحم کرو, اس پہ ترس کھاؤ. وَأَكْرِمُوا الْغُرَبَاءَ, اگر تم اپنے ملک میں اپنے شہر میں کسی پردیسی کو دیکھو, کسی مسافر کو دیکھو تو اس کا احترام کرو, اس کی عزت کرو, اس کی مہمان نوازی کرو. کیوں یتیم پر دست شفقت کیوں پھیرو, مسافروں کا احترام کیوں کرو؟ اس لیے فَإِنِّي كُنْتُ فِي الصِّغْرِ يَتِيمًا, اس لیے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں خود یتیم تھا, میں خود یتیم تھا, اس لیے یتیموں پہ ترس کھاؤ اور مسافروں کی عزت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں بڑا ہوا تو مجھے مکے سے نکال دیا گیا اور میں نے پردیس میں زندگی گزاری مدینہ منورہ میں. ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ لینظر کل یوم الی الغریب الف مرۃ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پردیسی اور مسافر کو جب سفر کی حالت میں پردیس میں ہوتا ہے تو ایک دن میں 100 مرتبہ نظر رحمت سے اس کو دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی پردیس میں غربت کے اندر مسافری میں اگر کوئی مر گیا تو آپ جانتے ہیں کہ مسافر کے جنازے میں 2-4 آدمی سے زیادہ کوئی نہیں جاتا. ہر شخص اپنے رشتہ داروں کے جنازوں میں جاتا ہے. مسافر کے جنازے میں بس مشکل سے 2-4 آدمی ہوتے ہیں کہ چلو بھائی پہنچا دو قبرستان. لیکن فرماتے ہیں کہ اسے یہاں کوئی شہر میں نہیں جانتا. اللہ فرماتے ہیں یہ غربت کی موت واقع ہو گئی ہے تو اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے خدا آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے. عزیزان محترم, بہرحال جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور وہ مبارک وقت آ گئی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا تھا اور وہ مبارک گھڑی آ گئی جبکہ سرکار دو عالم کو دنیا میں آنا تھا. خود بیان کرتی ہیں حضرت آمنہ کہ جب وہ گھڑی آ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے, لیکن میں نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی.
کوئی مصیبت محسوس نہیں کی جس طرح کہ دوسری عورتیں محسوس کرتی ہیں. البتہ ایک سخت آواز میں نے سنی جس سے مجھے کچھ خوف پیدا ہوا، لیکن اس آواز کے ساتھ میں نے دیکھا غیب سے دودھ کا ایک پیالہ ظاہر ہوا. غیب سے دودھ کا ایک پیالہ ظاہر ہوا. اس وقت میں پیاسی تھی، میں نے وہ دودھ پی لیا. وہ ڈر، وہ خوف جو میرے دل میں تھا وہ ختم ہو گیا. پیاس کی شدت تھی وہ ختم ہو گیا اور کوئی تکلیف مجھے نظر نہیں آیا. اتنے میں عزیز محترم ایسا معلوم ہوا جیسے ایک نور چمکنے لگا اور میں نے دیکھا فکشف اللہ عن بصری، اس میرے آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا. فرأیت رجالا وقفوا فی الہوا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہوا میں کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے ہیں. آج دنیا میں وہ گل رو بے نقابان کو ہے، کہہ کے تاہا اور مزمل حق پکارے گا جسے. آج دنیا میں وہی والا خطاب آنے کو ہے. عرش اعظم پر جو پہنے جائے گا نالین کو، عرش اعظم پر جو پہنے جائے گا نالین کو. آج دنیا میں وہی گردوں جنابان کو ہے. آج دنیا میں وہی گردوں جنابان کو ہے. عزیزان محترم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں لما فصل منی خرج معہ نور، جب میرے پیارے بیٹے مجھ سے الگ ہو کے زمین پہ آ گئے، ان وہ کیا ہے جیسے میں نے دیکھا کہ ایک نور کو دنیا میں چمکنے لگی. اذاما بین المشرق والمغرب، جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا. ورأیت قصور الشام والبصرہ، اور میں نے شام اور بصرہ کے محلوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے مکے میں دیکھا. عزیزان محترم، اور حضور کس حالت میں تھے؟ میں نے جب اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا کس حالت میں تھے؟ میں نے دیکھا نظر تو الیہ فاذا هو ساجد، میں نے اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا جو وہ سجدے میں تھے. پیارے محمد سجدے میں تھے. ہوا پہلے سجدے میں سر نگو، کہا پھر بتوں سے میں پاک ہوں. کہا پہلے سجدے میں سر نگو، حضور یہاں سجدے میں پڑے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ جھک گئے، اللہ کا گھر جھک گئے، جیسے اللہ کا گھر سجدہ کر رہے ہیں. خوشی میں جھوم رہا ہے بیت اللہ کہ اب میں بتوں سے پاک ہو جاؤں گا. ہوا پہلے سجدے میں سر نگو، کہا پھر بتوں سے میں پاک ہوں. کہا شکر کیا شکر کعبے نے برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کیا شکر کعبے نے برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہوئے جلوہ گر جو رسول حق، تو دکھائے آپ کو سب طبق. پیسے لے گئے جا بجا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. پیسے لے گئے جا بجا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہوا قصر کسرا کا منکسر، ہوئے 14 کنگورے منتشر.
جو تھا تخت اس کا الٹ گیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، عزیزان محترم، کسرا جو ہے جس کے محل میں کنگرے لگے ہوئے تھے، 14 کنگرے گر کر کے زمین پہ چور چور ہو گئے، اور اس کا جو تخت تھا وہ الٹ گیا۔ ہاں، دنیا کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب وہ ذات آئے ہیں کہ جو نور اسلام کو پھیلائیں گے، بت پرستی اب دنیا میں نہیں رہے گی۔ جو 1000 سال کی آگ تھی وہ مجوسیوں کی جلی ہوئی، جو 1000 سالوں کی آگ تھی جو مجوسیوں کی جلی ہوئی، وہی بجھ کے ڈھیر تا خاک تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مجوسیوں کے جو خدا تھا آگ، وہ 1000 برس سے دن رات جل رہی تھی وہ آگ، کیونکہ وہ ان کا خدا تھا، ان کا محبوب، ان کا معبود تھا، اس کی پرستش کرنے والے تھے۔ لیکن جس رات سرکار پیدا ہوئے، وہ 1000 برس جلنے والی آگ وہ یک لخت بجھ گئی، بجھ کے خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے شب ولادت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ